قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ وہ سلام ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، درود پاک ایک منفرد اور معتبر اور ایسی بے مثل عبادت ہے جو رضائے الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے اسی سبب بارگاہ اعزدی میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے حضور سے ہمارے لیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی اس کا زینہ ہے۔ حضرت اقبال اپنی قوم کی بے مائگی پر اور زبوں حالی پر بہت دل گرفتہ ہوتے تھے، اداس اور پریشان ہوتے، اور پھر انہوں نے 1931 میں ایک میمورنڈم جاری کیا، ایک مراسلہ لکھا زعمائے ملت کے نام، علمائے دین کے نام، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی جتنی اقوام ہیں وہ خود کو سربلند رکھنے کے لیے اپنے رہبروں رہنما کے ساتھ اپنے تعلق، نسبت اور ناطے کو مضبوط کرنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ نکالتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس اس زبوں حالی سے نکلنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے تعلق اور اپنی نسبت کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مؤثر، مضبوط اور معتبر کریں۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک چارٹر اور سلوگن دیا، بیک ٹو محمد، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اور ان سے کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ دین کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اور آپ کے راستوں میں، آپ کی طلب میں خود کو گھائل کر لینے کا نام ہی تو دین ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک چارٹر دیا، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے مؤثر اور معتبر ذریعہ درود و سلام ہے۔ اور پہلا طریقہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر آپ درود و سلام کو اپنے معمولات کا ایک جز، ایک کامل جز بنا لیں۔ اور بہت خوبصورت بات اقبال نے کہی، انہوں نے کہا کہ صاحب ایمان تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا رہے، کوئی نہ کوئی وقت نکالتا رہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ درود و سلام کی یہ کثرت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گی، اور پھر اس کے سبب یہ ہوگا کہ آپ کا جو دل ہے وہ نبوت کی تجلیات کا مظہر بن جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ سیرت طیبہ کے ساتھ تمسک پیدا ہوگا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسوہ حرز جاں بنے گا۔
اتباع سنت اور تقلید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داعیہ پیدا ہوگا، اور عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے زینے طے ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سیرت طیبہ، اس کی عملی تطبیق اور اس کا عملی طور پر ظہور ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ اور پھر اس موقع پر وہ مولانا روم کا وہ ایک معروف اور دلچسپ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم ایک گلی سے گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے مولانا کے گرد ایک حلقہ، ایک دائرہ اور ایک گھیرا باندھ لیا اور ایک ایک کر کے مولانا سے ہاتھ ملانے لگے۔ مولانا بہت محبت کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ ان سے پیش آ رہے تھے۔ دور سے ایک بچے نے آواز دی کہ مولانا رکیے گا، میرا سلام بھی لے کے جائیے گا۔ مولانا ٹھہرے، رکے، یہاں تک کہ وہ بچہ آیا، مولانا اس سے ملے، ملنے کے بعد آگے روانہ ہوئے۔ تو مولانا کے ساتھ ایک خادم تھا، خادم نے ایک سوال کیا کہ مولانا اس بچے کے سلام کے لیے آپ اتنی دیر رکے رہے؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں، میں گمان کرتا ہوں، میں یہ ویژولائز کرتا ہوں کہ اگر میرے پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ یہ مرحلہ اور معاملہ درپیش ہوتا یا آیا ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ درود و سلام، اس کی یہ برکات ہیں کہ امت اور قوم انفرادی اور اجتماعی سطح پر ذبوح حالی سے نکل کر عروج، ارتقاء اور بلندی اور پیشوائی کی منزلوں تک پہنچ جائے گی۔ روحانیت اور جو انسان کے اندر ایک کیفیت ہے وہ پیدا ہوگی، اور پھر سیرت طیبہ سے تمسک پیدا ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں کہ درود و سلام اس کو حرز جاں بنائیں اور اس کے ساتھ تمسک کو مضبوط کریں کہ یہ عروج کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ایک اور دلچسپ بات کہتی ہیں کہ میں نے عربوں میں سنا ہے کہ جب وہ کہیں ان کے درمیان باہم کوئی تصادم ہو جائے، کوئی دو فرد آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں اور ایک تیسرا آدمی آئے اور ان کو آ کر کہے کہ یہ لڑائی بند کرو اور اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجو، تو وہ لڑائی ختم کر دیتے ہیں اور دست بستہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو درود و سلام انفرادی اور اجتماعی سطح پر بہت زیادہ برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ آج ہم درود و سلام اور جن پاکیزہ کلمات سے استفادہ کریں گے ان میں اہم ترین پہلا درود اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو نبی ہیں، ان کی ازواج پر، جو امت کی مائیں ہیں، ان کی اولاد پر اور ان کے گھر والوں پر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا، بے شک تو حمد کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے در کے ساتھ، آپ کے گھر کے ساتھ جب رشتہ اور ناطہ مؤثر، مضبوط اور معتبر ہو جائے تو پھر جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ ہر اس نسبت کا اہتمام اور احترام کرتا ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا، پیار کیا، محبت کی۔ وہ آپ کے اہل بیت اطہار ہوں، وہ آپ کی ازدواج مطہرات ہوں، جو امت کی مائیں ہیں، وہ آپ کی پیاری صاحبزادیاں ہوں، وہ آپ کے اصحاب ہوں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تمام نسبتوں کا احترام کریں، ان کو اعزاز دیں، ان کا اکرام کریں۔ آج قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔
درود اہل بیت، اس کا پس منظر، ازواج مطہرات کا مختصر تعارف اور ان کی شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ الحمدللہ ایک اور بزم آج ہماری درود و سلام کے ساتھ جو ہے وہ مزین ہے، اور یہ صبح نور واقعی ہمارے لیے نور کی صبح بن رہی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، درود اہل بیت کی جو اس کی پس منظر کے حوالے سے ہم بات کریں تو سب سے پہلے یہی ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہمیں سنن ابو داؤد کے حوالے سے ملتی ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے پورا اجر و ثواب ملے تو وہ یوں کہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل پاک کا ذکر درود پاک میں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب درود پڑھا جائے تو آپ کی آل پر بھی جو ہے وہ درود پاک پڑھا جائے۔ اسی کے تناظر میں یہ درود اہل بیت جو ہے اس کی کلمات کو بھی ترتیب دیا گیا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی جو زینت ہے، اہل بیت اطہار کی کہہ لیجیے کہ سرنامہ ہے، امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور امہات المومنین ازواج مطہرات پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ان کی عظمت و شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی صحیفہ انقلاب کتاب حکمت نسخہ کیمیا قرآن حکیم فرقان مجید میں خود رب کائنات عز و جل نے جا بجا ارشاد فرمائی ہے، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان کی عظمت و شان کا یہ ترانہ تو رب نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو عظمت و شان کا ایک اور تاج عطا فرماتے ہوئے کائنات میں کسی اور ہستی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ جو جس کی ماں ہے وہی اس کی ماں ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن حکیم فرقان مجید نے یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کائنات کے مومنین کی مائیں قرار دیا۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنین کی جانوں کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اور جس طرح سے ایک مومن کے لیے اپنی ماں کی عزت کا احترام کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس پر پہرا دینا یہ لازم واجب اور فرض ہے، اسی طرح سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو کائنات کے تمام مومنین کی مائیں ہیں، ان کی عزت و آبرو پر جو ہے وہ پہرا دینا بھی مسلمانوں کے یہ عظیم فریضہ میں سے ہے۔ اور اس حوالے سے پوری امت کو ایک کہہ لیجیے کہ بیداری رکھنی چاہیے اور اس پر پہرے داری کرنی چاہیے امہات المومنین کے مقام و مرتبے کے حوالے سے۔ اور پھر اگر اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان جیسے زمانے میں وراء الورا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اپنا محبوب عظمیٰ کا تاج آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ کی نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کی تعلق اور نسبت آپ کی ذات اقدس سے ہوتا گیا اس کو معزز رب تعالیٰ عز و جل فرماتا گیا۔ حرم کعبہ کو آپ سے نسبت ہوتی ہے تو وہ شہروں کی دلہن بن جاتا ہے، مدینہ منورہ کو آپ سے نسبت ہوتی ہے تو وہ شہروں کا نگینہ بن جاتا ہے، تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب کو نسبت ہوتی ہے تو وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اصحاب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ کتاب حکمت قرآن حکیم فرقان مجید کتابوں میں سے افضل، امت جو ہے امتوں میں سے افضل، تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہیں یہ بھی کائنات کی مومنین کی مائیں ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کی عورتوں میں سے بھی طبقہ اناس میں سے سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور معتبر اور معزز سمجھی اور جانی جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی مختصر تعارف کی طرح اگر ہم بڑھیں تو سب سے پہلے پیاری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت بنتی ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ اس وقت 25 برس ہے، اور پیاری امی جان کی عمر مبارکہ جو ہے وہ اس وقت 40 برس ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب نے خود سلام بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے علاوہ ساری جو اولاد ہے وہ آپ کے بطن اطہر سے ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی معیت جو ہے، آپ کا ساتھ 25 برس کا رہا، جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جب آپ کا وصال با کمال ہوتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت دوسری پیاری امی جان حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ بنتی ہیں،
اور آپ عمر رسیدہ ہیں، بوقت نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 50 برس ہے، تو ام المومنین کی عمر مبارکہ بھی 50 برس ہے۔ اور وجہ یہ ہے انتخاب کی کہ چونکہ ابھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادے تو وصال فرما چکے تھے، شہزادیاں جو ہیں وہ بہت ابھی ننھی عمر میں تھی، تو ان کی تربیت کے لیے ضرورت تھی کہ ایک عمر رسیدہ خاتون کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد پیاری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا تیسرے نمبر پر جو ہے وہ نام آتا ہے۔ اور آپ چوتھے اجازت نمبر دیں پہ تو یہاں گفتگو میں پروفیسر صاحب کو شامل کریں۔ جی ضرور۔ اور میں ان سے چاہوں گا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جہاں سے گفتگو ختم ہوئی آپ وہیں سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے درود پاک کی مناسبت سے، چونکہ درود اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، تو اہل بیت اطہار کا جو دائرے کی جو وسعت ہے، اس میں جہاں آقا کریم علیہ السلام کی اولاد پاک ہے، اور خاص طور پر اولاد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں آقا نامدار نے خصوصی طور پر اپنی چادر کے نیچے لے کر سبحان اللہ، ان کے لیے اللہم ہؤلاء اہل بیتی کے حوالے سے اپنے الفاظ مبارک ارشاد فرمائے۔ تو ازواج مطہرات بھی اسی عظیم سلسلہ اہل بیت کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جہاں پر اہل بیت کے حوالے سے ان کی طہارت کے حوالے سے ذکر فرمایا، تو وہاں پر اول و آخر سیاق و سباق میں ازواج مطہرات کا ہی بیان سبحان ہے۔ اللہ۔ جہاں تک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، محترم ہاشمی صاحب ابھی ازواج مطہرات کا بیان انہوں نے شروع فرمایا تھا، اور سب سے اول جس زوجہ محترمہ کا بیان ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ازواج مطہرات میں مراتب کو دیکھیں تو سب سے اول درجہ ان کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کے بعد ازواج مطہرات میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں آنکھ کھولتے ہی اسلام کا نور آپ کے سامنے تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم دیگر ازواج مطہرات کو دیکھیں تو انہیں لائف کے دونوں حصے ملے تھے۔ وہ ایسے گھروں میں تھی جہاں پہ زمانہ جاہلیت والے معاملات بھی، زمانہ جاہلیت کی وجہ سے، اعلان نبوت سے پہلے ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں موجود تھیں، لیکن آپ کا گھر وہ تھا کہ جہاں پر آپ ایک ایسے ہستی کی لخت جگر اور بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور آپ کے یار غار اور آپ کے خصوصی خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور جو ایک ہی جن کی لگن تھی کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دین کی حفاظت۔ ایسا ہی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے پہلی بار جب ہجرت کا سفر ہوا اور سرکار دو عالم ہمارے گھر تشریف لائے اور آ کے بتایا کہ ہم نکلنے والے ہیں، ابوبکر صدیق نے رفاقت کا سوال پوچھا تو آپ نے کہا ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ میں نے اپنے باپ کو آنسو سے روتے ہوئے دیکھا اور مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا آنسو ہے، بھی ہوتے ہیں۔ واہ، رونا خوشی سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس گھر میں آنکھ کھولنے والی سبحان اللہ، صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص شان یہ بخشی کہ کم عمری میں آپ کو بارگاہ رسالت عطا فرما دی، تاکہ علم و فضل کے اعتبار سے تربیت کا جو وقت ہوتا ہے، جب سیکھنے کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کا، فہم حاصل کرنے کا، قرآن کا نزول آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دین کا چوتھائی حصہ وہ ہے جو ام المومنین کے صدقے سے امت کو ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور ایک دو نہیں، سینکڑوں صحابہ اور تابعین کرام وہ ہیں جنہیں آپ سے شرف تلمذ حاصل ہوا، جنہوں نے باقاعدہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر آپ سے علم کو حاصل کیا، اس علم کو آگے پہنچایا، اور اس علم کو انہوں نے پھر دنیا تک پھیلانے کا کام جو تھا وہ اللہ نے آپ ہی کے ذریعے اور آپ کے تلامذہ کے ذریعے پہنچایا۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔
بہت زیادہ مناقب ہیں، فضائل ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اور پھر ہمارے ہاں جو سیرت نگاری کی تاریخ ہے یہ بھی آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جا کے منسلک ہوتی ہے کہ عروہ بن زبیر جو حضرت اسماء آپ کی بہن کے بیٹے تھے، وہ اوائل عمری میں آپ کے پاس آئے، اور پھر جو موجودہ سیرت نگاری جو ابن ہشام اور پھر امام زہری سے ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، یہ سب کا جو دبستان ہے دراصل یہ آپ ہی کے فیض تعلیم و تربیت اور صحبت سے پھوٹتا ہے جناب۔ جی بے شک ایسا ہی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو آج خصوصیت سے بیان کرنا جو ہے وہ 17 آج ان کا دن ہے، جی ان کا دن بھی ہے، اور ہم سب کے دن مناتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ بعض سیر نگاروں نے لکھا کہ ایک تہائی دین جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو ملا ہے، اور تقریباً 2272 کے قریب احادیث طیبات ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا، میں اس کے ساتھ چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد پاک، اس کی شان اور تعارف، اس کو بھی اسی میں جی آپ میں اس طرف آتا ہوں، اسی طرف بھی جی آئے۔ بالکل میں اس طرف آتا ہوں۔ تو وہ آپ کی مرویات جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ امت پر بہت بڑا آپ کا احسان ہے، اور دین کا بہت بڑا پورشن ہے جو ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ اولاد پاک کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے، وذریتہ واہل بیتہ، تو ذریت کی جب اگر بات کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خاندان اقدس میں 4 شہزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، اور 3 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں۔ کل جو ہے وہ 7 اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں ملتی ہے، جن میں سے 6 اولادیں جو ہیں وہ 2 شہزادے اور 4 شہزادیاں یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں سے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ قبل از اظہار نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا جو ہے وہ ورود مسعود ہوتا ہے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور وہیں پہ ہی آپ کا انتقال اور ہوتا ہے۔ آپ کی کنیت اسی نسبت سے معروف جی ہوئی۔ اسی نسبت سے حضور علیہ السلام ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ دوسرے شہزادے جو ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہی کی کنیت جو ہے وہ طیب و طاہر بھی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت کے بعد ہوتی ہے، اور سیر نگاروں نے لکھا کہ اسی وجہ سے آپ کو طیب و طاہر بھی زیادہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے طیب و طاہر الگ سے بھی گنا ہے، اور انہوں نے 4 شہزادے گنے، لیکن مطلب جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ 3 شہزادے۔ اور تیسرے جو شہزادے ہیں وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حرم کی زینت جو آپ کی لونڈی بنی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن اطہر سے مدینہ منورہ میں آپ کا ولود مسعود جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب شہزادیوں کی بات کی جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی جو ہیں وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے 2 شہزادے ہیں، ایک شہزادی اور ایک شہزادہ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں میں ہیں، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ اور تعالیٰ بہت پیار تھا نبی صلی حضور علیہ اللہ السلام کو حضرت امامہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت پیار تھا۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ السلام بہت نماز مؤنست فرماتے کی تھے، حالت میں کندھوں جی ہاں، پر آپ کندھوں پہ سوار ہو جاتی تھی، گود میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اور بعد میں یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری فرما جانے کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آپ جو ہے وہ زوجیت میں بھی آئی اور ہیں۔ بڑی قربانیاں ہیں، ظاہر ہے خانوادہ ہی عظیم تر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے چلے گئے، لیکن آپ کے شوہر نے آپ کو جانے کی اجازت نہ دی، جی اور بالکل، بڑے فراق کے دن تھے۔ اور پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی۔ آپ کا عقد مبارک جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، اور آپ کے بطن اطہر سے بھی ایک شہزادے کی ولادت ہے۔ اور یہاں بھی بڑی عظیم قربانیاں ہیں، جی یہاں پہ بھی ہجرت حبشہ گھر کا- چھوڑ دیا، جی بالکل ایسے ہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے کافی دیر تک دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل۔ اللہ ویسے آپ جس طرف بار بار توجہ دلا رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ یہاں سے آج لیسن جائے قوم کو، ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، کہ ان کی سیرت پاک کو جو ہے وہ اپنے لیے نشان منزل بنائیے، اس کو پڑھیے، آپ کے اندر صبر، تحمل، عجز، انکساری، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت، شعاری انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس اعراج پہ، اس معراج پہ پہنچے گی کہ زندگیاں سہل ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ نے آج کے ٹک ٹاکر جو ہیں، آج کے یوٹیوبر جو ہیں، ان کو اپنا مقتدا بنا لیا، ان کو اپنا جو ہے وہ
کیا آئیڈیل بنا لیا. چھوڑیے اس کو, اور اصل جو ہستیاں اس بات کے ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کو آئیڈیل بنایا جائے. آگے ام کلثوم ہیں جو میں چاہوں گا یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے، اور بریک سے قبل ہم نے درود اہل بیت وہ بھی قاری صاحب سے سننا ہے، اور یہ جو ذوات قدسیہ ہیں ان کے تذکرے سے آج ہماری نشست معمر اور منور ہے. بریک سے قبل میں قاری صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ درود اہل بیت، اور اس کے بعد ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. درود مشاہدہ صلی اللہ علیہ حبیبہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اختصار کے ساتھ پروفیسر عبدالقدوس صاحب دورانی صاحب، میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ گفتگو فرما دیں، اور اس کے بعد ہم قاری کامران قادری صاحب کی طرف جائیں گے. اور اس میں بطور خاص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو صفت رحمت ہے جی جس نے ڈھانپا ہوا ہے عالمین کو، اس کا تذکرہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، درود مشاہدہ میں صلی اللہ علی حبیبہ رحمت للعالمین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا خصوصی طور پہ ذکر کر کے یہ درود پاک. اور ہمارے صوفیاء نے اور اہل اللہ نے بیان کیا کہ اس درود پاک کا کثرت کے ساتھ جو ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کی آنکھ کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ امام غزالی نے لکھا کہ جس طرح ہمارے ظاہر کی آنکھ ہے ایسی ہماری ایک باطن کی بھی آنکھ ہے، جس طرح ہمارے ظاہری حواس سے خمسہ ہیں ایسی ہمارے قلب کے بھی کچھ لطائف ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے، اور اس کرم کے حاصل کرنے کی ایک شکل یہ درود مشاہدہ ہے کہ جب آپ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں
تو اس سے آپ کے دل کا جو ایک لطیفہ ہے وہ آپ کو وجدان کی راہ کے اوپر لے جاتا ہے، اور آپ اس عالم دنیا کے اندر حالت رویا کی طرف جاتے ہیں، اور آپ کو وہ حقائق آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیتا ہے کہ جو کہ عام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے۔ اور ان حقائق میں سب سے بڑی آج کے لیے ہمارے زمانے میں جو حقیقت کبریٰ ہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہونا ہے، سرکار کے دیدار پاک کی نعمت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو فیضیاب ہونا ہے۔ تو اس درود پاک کی برکات کے اندر یہ ہے۔ اب جو شان رحمت کا اس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں، اب دیکھیے کہ رحمت تو ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے ہوتا ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ رحمت منا، ہماری بارگاہ سے وہ بھی رحمت تھے، مگر ان کا رحمت ہونا ایک خاص زمانے کے لیے، اپنی خاص امت کے لیے، ایک خاص موقع کے لیے ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اتنا عام، تام اور شامل فرمایا سبحان اللہ، کہ جس طرح اللہ نے اپنی ربوبیت کو عالمین کے لیے عام فرما دیا، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر، اسی طرح اللہ نے انہی عالمین کے لیے جن کے لیے وہ رب ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو اس عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور عالم کی تعریف علماء یہ کرتے ہیں کہ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو ملائکہ ہے، جو عرش ہے، جو کرسی ہے، جو کائنات ہے، باقی انبیاء کرام ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، غرض جمادات و نباتات، ہر شے کائنات کی، ان سب کے لیے ہمارے آقا کی ذات کو رحمت بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور غزالی زماں احمد سعید شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں رحمت پہنچانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کسی کو وجود کا ملنا ہے۔ اگر وجود ہی نہ ملے تو رحمت کس پر ہوگی؟ تو گویا اس سے پتہ چلا کہ آقا کی ذات کریمہ وہ ذات ہیں کہ جن کے صدقے سے کائنات اور ہر شے کو وجود ملا۔ آپ کی رحمت کا پہلا اظہار جو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کو وجود ملا، اور وجود جن کی رحمت سے ملنا ہے وہ پہلے ہوں گے اور وہ چیز بعد میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اول الخلق ہیں، اور آپ کی رحمت کے فیض سے پھر ساری کائنات کو وجود ملا۔ بہت شکریہ پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ آج ہم نے درود اہل بیت، درود شفاعت اور اختتام پر درود مشاہدہ، اور اس میں جو بطور خاص اختتامی کلمات تھے پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب کے، کہ جس کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انسانیت کے لیے آسانیوں کا اہتمام کیا، اور آپ نے فرمایا بھی بشرو کہ لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنو، ولا تنفرو، اور ان کے درمیان نفرت انگیزی کا سبب نہ بنو۔ اور نبی اکرم رسول، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پچھلی صفوں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی قرات کو مختصر کر دیتا ہوں، اس خیال سے کہ بچے کا رونا نماز میں شامل اس کی ماں کی طبیعت پر گراں گزرے گا۔ اللہ اکبر، کہ وہ ہادی برحق نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی بچے کے رونے پر اپنی نماز کی قرات کو مختصر فرما دیں۔ ایک عام انسان کے جذبات اور احساسات، اس کو کس قدر وقت میسر ہے اسلام کے اندر۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو خطبہ جب ارشاد ہوتا ہے، خطبہ مسنونہ جمعۃ المبارک کا، اور اس میں خطیب صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی نظر ہوتی ہے پورے مجمع پر، تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی اپنے اجتماع پر نظر رہے اور وہ دیکھیں کہ کوئی مسافر، کوئی بیمار، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا جو ان کے سامنے ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے خطبے کی طوالت کسی کے لیے دقت اور پریشانی کا سبب بن رہی ہو۔ اور پھر یہ بھی فقہا کہتے ہیں کہ جب امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر کے بعد وہ دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، تو اس کی ایک حکمت بھی یہی ہے کہ وہ ویجیلنٹ ہوں، وہ بیدار ہوں، اور انہیں پتہ ہو کہ ان کے پیچھے مختلف نوع لوگ کھڑے ہیں، جس میں بچے ہیں، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت اور آپ کی رحمت ہم سب کو عطا ہو۔ پروگرام کے اختتام پر
قاری محمد کامران قادری صاحب، درود مشاہدہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ علی حبیبہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ علی حبیبہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ علی حبیبہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام